اقبال علیہ الرحمہ نے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اب اقبال نے علاج تشویش کیا. علاج کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ علاج یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ ہمارے آباء و اجداد کون تھے، ہمارے بڑے کون تھے. ایک وہ بڑے ہیں جو نسبی بڑے ہیں، یعنی کہ نسب جن کا ہے، جن کی اولادیں ہیں ہم، ایک وہ بڑے ہیں. اگر بالفرض وہ بڑے کچھ نہیں کر پائے تو آ جائیں دوسری طرف جو مسلمان ہم جو قوم ہیں، ہمارے بڑے کون ہیں. اب سوچ لیجیے ایک لمحے کے لیے، آپ ہمارے بڑے اولیاء میں آ جائیں تو اولیاء کاملین میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہو، خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری ہو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہو، حضرت داتا علی بن عثمان حجویری ہو، یا اور دوسرے جتنے بھی مشائخ ہیں. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، کیا یہ عیسائیوں کے پاس ہیں؟ کیا یہ ہندوؤں کے پاس ہیں؟ سکھوں کے پاس ہیں؟ اسی طرح اگر شاعروں میں آ جائیں تو ہمارے ہاں جو شاعر ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا اس طرح کا کوئی شاعر ہندوؤں اور سکھوں میں پایا جاتا ہے؟ کہیں بھی ایسا شاعر آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اور اسی طرح اگر ہم اپنے نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں آ جائیں تو ایسا نبی کیا عیسائیوں کے پاس ہے یا کیا یہودیوں کے پاس ہے؟ اور پھر ہماری کتاب دیکھیں، کتاب انقلاب قرآن مجید فرقان حمید، نہ عیسائیوں کے پاس نہ یہودیوں کے پاس. تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پستی کی طرف کیوں ہیں؟ اس واسطے کہ ہم نے اس طرف سوچنا ہی چھوڑ دیا، ہم نے اس رخ پہ چلنا ہی چھوڑ دیا، اس رخ کی طرف لحاظ سے آگے بڑھ کے دیکھنا ہی چھوڑ دیا. ہم نے وہ رخ ہی وہ پکڑ لیا کہ جہاں پہ اس کی بہاریں آتی نہیں ہیں. مجھے ذرا سوچ کے بتائیے کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ قرآن مجید کو کتاب انقلاب کی صورت میں روزانہ پڑھنے کا اہتمام کر رکھا ہے. چند ایک ہی ملیں گے، اس کے سوا آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. ہفتے گزر جائیں گے لیکن قرآن کے پڑھنے کا اہتمام نہیں ہوگا. سرکار کی سیرت کے لحاظ سے قریباً میں 3 سے 4 جمعے ہو گئے تواتر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے بھائیوں سیرت پڑھی جائے. ہم میں سے کتنے ہیں جو سیرت پڑھنے کا اہتمام کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہمارے اسلاف میں اقبال ہیں، ان کی شاعری کو پڑھا جائے. یہ شاعری وہ انقلابی سوچ ہے، ایران میں پڑھی جاتی ہے، ترکی میں پڑھی جاتی ہے. آج بھی اگر آپ ترکی کے صدر جو ہیں ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، ہر دوسری تقریر کے اندر وہ اقبال کی شاعری کا حوالہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ اور پھر دیکھیں ان کی طرف کہ وہ بجائے پستی کی طرف جانے کے وہ عزتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، عروج کی طرف بڑھ رہے ہیں. مالی طور پہ وہ مضبوط ہو رہے ہیں اور افرادی اعتبار سے وہ مضبوط ہو رہے ہیں، سیاسی اعتبار سے وہ مضبوط ہو رہے ہیں، اور مغرب کا سامنا کرنے کے لحاظ سے وہ مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے بھائیو ہم پستی کی طرف کیوں ہیں؟ صرف اس واسطے کہ ہمارے بڑے لیڈروں نے بھی قرآن کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور باقی قرآن کو انقلاب کے لحاظ سے، کتاب کے لحاظ سے پڑھنا یہ ہم نے ترک کر دیا. نتیجہ کر نکل رہا ہے کہ قرآن سے دوری کا نتیجہ صرف مفلوجی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم مفلوج ہوتے جا رہے ہیں، پیرالائز ہوتے جا رہے ہیں، ہماری حیثیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس واسطے میرے بھائیوں اقبال جس علاج کی تجویز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو سوچیں، ہمارے بڑے کیسے تھے، بڑوں کا کردار کیا تھا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ترکی کے اندر چونکہ ترکی کا آدھا حصہ ایشیا میں ہے اور آدھا یورپ میں ہے، ترکی کا وہ حصہ جو یورپ میں ہے وہاں کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں کے نوجوان وہ کلبوں میں جانا شروع ہو گئے اور وہاں پہ انہوں نے شراب نوشی کا سلسلہ شروع کر دیا. تو ایک عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جا پہنچے کلب اور جا کر ان سے نوجوان جو خاص طور پر مسلم نوجوان تھے جو شراب نوشی کی طرف مدہوش تھے اور مشغول تھے، اور جا کے ان کو کہا کہ اے میرے نوجوان بیٹو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے آباء و اجداد کون تھے؟ ان کو سوچو، تمہارے آباء و اجداد کون تھے؟ تمہیں جو اندھا کر کے یہاں پہ کلب میں لا کے کھڑا کر دیا، تمہیں شراب پیو، تم نشہ کرو اور تم ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ بڑھتے رہو، تمہارا کوئی کردار نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ تمہارے آباء و اجداد وہ تھے جنہوں نے پوری دنیا میں اسلامی خلافت کو قائم کرنے کا اہتمام کیا، سلطنت عثمانیہ جنہوں نے قائم کرنے کا اہتمام کیا وہ تمہارے آباء و اجداد تھے. ذرا سوچو ان کو کہ تم ان کی اولاد ہو، تم ان کا خون ہو. کہتے ہیں کہ اس طرح انہیں سمجھایا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان سب نے توبہ کر لی اور توبہ کر کے رب ذوالجلال جل وعلا کی بندگی کی طرف لوٹ آئے، یہاں تک کہ انہوں نے آج جو رجب طیب اردگان کے جو پالیسی اور جو پارٹی ہے اس میں بڑا کردار ان نوجوانوں کا ہے جن کو وہاں سے توبہ کروائی گئی تھی. تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے میرے بھائیوں کہ ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے پاکستان کے اصول کے لیے قربانیاں دی تھیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے صرف اپنی کمائی کھانے میں مشغول، اس کے سوا ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. کب تک ہم جو ہے وہ اس حالت میں رہیں گے؟ کب تک ہم اس رویے میں رہیں گے؟ اور کب تک جو ہے وہ ہم اس سے تحت اپنا وقت گزارنے کا اہتمام کرتے رہیں گے؟ تو سب سے پہلے اقبال نے کہا کہ کیا کرو، اپنے اندر جو ہے وہ کیا کیفیت پیدا کرو کہ ہم کن کی اولاد ہیں، اس طرف جو ہے وہ بڑھنے کا اہتمام کیا جائے.